تو ولی تو وہ ہوتا ہے کہ شریعت کا 100% پابند ہو، سنت تو چھوڑے، وہ مستحبات کا بھی جو ہے پابند ہوتا ہے، وہ اس پر 100% عمل کرتا ہے۔ خطیب کے آستانے پر جو ہے بے شمار جو ہے موصوف کی تصویریں، بڑی بڑی تصویریں آویزہ ہے اور لگی ہوئی۔ اندازہ کرے کہ جس گھر میں جس جگہ تصویر موجود ہو، کتا موجود ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو کیا آیا اس میں کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ مکر و فریب اور دجل کا جو ہے زمانہ ہے۔ اس میں ہر آدمی مکر و فریب اور دھوکے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو اپنا جو ہے معتقد بنانے کے جو ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو الو بنایا جائے اور لوگوں کو اپنا معتقد بنایا جائے۔ اس میں جو ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طریقہ اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، وہ ہے کرامت، کہ اس کرامت کا سہارا لیا جاتا ہے اور لوگوں کو کرامت کے ذریعے سے اپنا معتقد بنایا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ کرامت شریعت کی اصطلاح ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں اور یہ کرامت کا ظہور کس پر ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح کی یہ بات ہے کہ معجزے کا ظہور نبی سے ہوتا ہے، کرامت کا ظہور ولی سے ہوتا ہے۔ ولی کون ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولی کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ولی کون ہے۔ یہ سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہے، یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کے دوست ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے دوست کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو یہ دوست کون ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، یہ میرے دوست اور اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ وہ ہیں جو کامل ایمان والے ہیں اور وہ اعلیٰ درجے کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی میں دو باتیں بنیادی ہیں، کامل ایمان ہو، دوسرے نمبر پر شریعت کا پابند ہو۔ شریعت کا پابند ہو یعنی تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنے والا ہو۔ فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرائض تو ہر مسلمان پر فرض ہے، یہاں تک کہ مستحبات اور سنتوں کا بھی اہتمام کرنے والا ہو، اس کو بھی نہ چھوڑنے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کا وضع اور قطع، لباس، ظاہر، وہ جو شریعت کے پابند نہیں ہے، ہم دل کے مکلف نہیں ہے، ہم دل کو نہیں جانتے کہ فلاں کتنا متقی ہے۔ باطن کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، تو اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، کیونکہ ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے۔ ایک آدمی کی وضع، قطع، لباس، شکل، صورت شریعت کے خلاف ہے، اس کو ولی کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ولی وہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب ولی سے کرامت کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے۔ کرامت کی تعریف بھی میں ہم نے آپ کو بیان کر دی کہ ہر وہ کام جو عادت کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اپنے کسی ولی پر اس کا ظہور کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ولی ہوگا، ولی کون ہو سکتا ہے اور یہ کرامت کا ظہور کس سے ہو سکتا ہے؟ کیا ہر آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں جو ہے کرامت ظاہر کرتا ہوں اور کرامت جو ہے مجھ سے ظاہر ہوتی ہے اور کرامت کا جو ہے ایک سینٹر کھول دے، تو آیا اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ جو آدمی شریعت کا پابند نہ ہو، جو آدمی سنتوں کا پابند نہ ہو، چاہے جائے کہ فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرے، تو جو آدمی سنتوں کا پابند نہ ہو وہ کس طرح ولی ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے زمانے میں جو بہت ہی زیادہ کرامتوں کا سینٹر ایک موصوف نے کھولا ہے، وہ ہے حق خطیب۔ ہر طرح کے جو لوگ آ رہے ہیں، لنگڑے ہیں، للے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا، وہ جو ہے موصوف کہتے ہیں کہ ہمارے دربار میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ آغا خان سینٹر میں جا کے بیٹھ جائے۔ لوگوں کو ابھی دیکھیں، ہم اس پر گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، شریعت کی کرامت شریعت کی اصطلاح ہے۔ شریعت کی اصطلاح کو واضح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے
اس وجہ سے ہم اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب آیا حق خطیب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ اس تعریف پر صادق آتے ہیں کہ آیا اس کو ولی کہا جا سکے اور اس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہو؟ ورنہ اگر کوئی نیا کرتب دکھانا ہے، وہ تو بازار میں جو لوگ ہوتے ہیں شوداباز قسم کے وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر تو وہ بھی ولی ہو گئے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شودابازی اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس آدمی کو دیکھا جائے گا، پتہ اس طرح چلے گا کہ یہ جو دکھانے والا ہے یہ کون ہے۔ اگر یہ اس تعریف کے موافق ہے جو کتابوں میں بیان ہوئی، جو قرآن میں بیان ہوئی، تو ہم اس کو ولی کہیں گے۔ جو 100% شریعت کا پابند ہو، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ شودبازی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بناوٹ ہے، مصنوعی کام ہے، سب کے سب پہلے سے تیار شدہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس طرح جو ہے پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں کہلائے گی جس طرح وہ تماشا دکھاتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، اس طرح یہ کہا جائے۔ جہاں تک اب اگر حق خطیب کی ہم بات کریں کہ آیا حق خطیب جو لکھا جاتا ہے سرکار اعلیٰ ولی کامل فلاں فلاں، تو آیا ولایت کے صفات موجود ہیں موصوف میں کہ نہیں؟ تو ہم آپ کو چند چیزیں جو ہم نے نوٹ کی ہے ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ کی ہے کہ دیکھیں وضع قطع جو ہے، دیکھیں بنیادی چیز تو دل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اس کا جو ہے ظہور وہ ظاہر پر ہوگا، یعنی کہ انسان کا وضع قطع جو ہے وہ شریعت کے موافق ہوگا۔ اگر شریعت کے موافق نہیں ہے، اگر شریعت کے موافق نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ کوئی یہ کہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں اور طریقہ نبی کا خلاف ہے، وضع قطع نبی کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے آپ جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے وضع قطع جو ہے وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے، اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں داڑھی، حق خطیب کی داڑھی جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ ائمہ اربعہ کے ہاں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ 5 احادیث اس باب میں موجود ہے، 5 احادیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر امت کو یہ کہا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں، اور ائمہ اربعہ کا یہ مذہب ہے کہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، سنت سے ثابت ہے مگر واجب ہے۔ اور کم سے کم داڑھی کی جو مقدار ہے وہ 1 قبضہ ہے، 1 قبضہ سے کم جو ہے کوئی داڑھی رکھتا ہے تو وہ داڑھی نہیں ہے شریعت کے اصطلاح میں۔ بخاری کی جس طرح کی روایت موجود ہے حضرت ابن عمر کی، تفصیل کا جو ہے یہ وقت نہیں ہے، تو ان کی جو داڑھی ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، نمبر 1۔ تو جس کی داڑھی شریعت کے خلاف ہو تو وہ ولی کس طرح ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، حق خطیب کے بال سنت کے خلاف ہے۔ سنت میں 3 قسم کے بال بیان ہوئے ہیں، یا تو بالکل کانوں کے لو تک، یا تھوڑے سے بڑے ہوئے ہو، اور یا کندھے تک۔ کندھے سے بڑے ہوئے بال مردوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، ایک تو سنت کے بھی خلاف ہے، اور دوسری بات اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ حق خطیب کے جو بال ہے وہ کندھوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ولی تو وہ ہوتا ہے کہ شریعت کا 100% پابند ہو۔ سنت تو چھوڑے، وہ مستحبات کا بھی جو ہے پابند ہوتا ہے، وہ اس پر 100% عمل کرتا ہے۔ بال شریعت کے خلاف ہے، اس پر ہم میں نے تفصیلی مسئلہ بیان کیا ہے کہ بالوں کی شرعی مقدار کیا ہے مردوں کے لیے۔ تیسرے نمبر پر موصوف کے جو ہے آپ پائنچے دیکھیں، جو بھی ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھیں، پائنچے موصوف کے ٹخنوں سے نیچے، حالانکہ اس پر سخت سے سخت روایتیں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ بخاری کی روایت ہے کہ پائنچوں کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی وہ ہوں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، یعنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اور اس میں ایک آدمی کون ہے؟ المسبل، پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ مسلم کی روایت موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور نیچے رکھنا۔ موصوف کے جو ہے آپ جو بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، جو بھی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ موصوف کے پائنچے جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو گناہ کبیرہ ہو تو وہ ولی بن جائے، یہ تو سنتوں کے پابند اور مستحبات کے پابند ہوتے ہیں ولی۔
चौथी चीज जो है, मर्दों के लिए कड़ा पहनना, जंजीर पहनना, इस तरह के जो है चीजें इस्तेमाल करना मर्दों के लिए जायज नहीं है हमारे शरीयत में। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में पीतल का कड़ा देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया और फरमाया कि इस कड़े को उतार दो और उतार कर फेंक दो। इससे पता चला कि कड़ा, जंजीर वगैरह ये चीजें जो है ये हमारे इस्लाम और शरीयत में ये चीजें इस्तेमाल करना हमारे शरीयत में जायज नहीं है। जिस तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बतलाया, मुस्नद अहमद की रिवायत मौजूद है। और मौसूफ जो है दाएं हाथ में आप देखें कि ये जंजीर वगैरह मौसूफ ने पहन रखी है, एक हाथ में घड़ी है, दूसरे में ये जंजीर वगैरह, शरीयत के खिलाफ है। पांचवी चीज ये है, हक खतीब के आस्थाने पर जो है बेशुमार जो है मौसूफ की तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा है और लगी हुई है। हालांकि तस्वीर जो इस तरह की तस्वीरें हैं, मोबाइल के तस्वीर में अगर चले इख्तिलाफ है उलमा का, तस्वीर के हुक्म में दाखिल है या नहीं। जब तक मोबाइल में है, अगर प्रिंट करके मोबाइल से भी आप तस्वीर निकालेंगे तो उसमें भी किसी का इख्तिलाफ नहीं है। तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, किसी अहले इल्म का इख्तिलाफ नहीं है। ये तो बिल्कुल कबीरा गुनाह है। और यहां तक के बकौल एक मरीज के वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, उन्होंने कहा कि मौसूफ के तस्वीरें बेची जाती है, 500 और 1000 के एक तस्वीर, बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो फरोख्त की जाती है और ये तस्वीरें ले जाओ और घर में लगाया करें। आप अंदाजा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को देख, अल्लाह के रसूल फरमाते ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व तस्वीर। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर मौजूद हो उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मुस्लिम की दूसरी रिवायत मौजूद है, जिब्रील ने कहा था कि मैं आपके पास आऊंगा वही लेकर। अल्लाह के रसूल इंतजार में बैठे हुए जिब्रील नहीं आए। बाद में जब मुलाकात हुई और कहा कि आप तो नहीं आए थे, मैं आपके इंतजार में था। जिब्रील ने जवाब दिया कि आपके घर में नीचे जो है कुत्ते का जो है बच्चा मौजूद था और जिस घर में कुत्ता हो हम उस घर में दाखिल नहीं होते। और दूसरी रिवायत में कुत्ता और तस्वीर का भी साथ में हुक्म है। तो आप अंदाजा करें कि जिस घर में जिस जगह तस्वीर मौजूद हो, कुत्ता मौजूद हो, उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, तो क्या आया उसमें करामत का ज़ुहूर हो सकता है? करामत का ज़ुहूर तो उस आदमी पर होता है जो सरापाए पेकर जो है शरीयत पर अमल करने वाला हो, 100% मुत्तबे सुन्नत हो। करामत का ज़ुहूर तो नबी की वजह से होता है कि ये अपने नबी के तालीमात पर इस कदर अमल करने वाला है कि नबी के हाथ पर मुअजिज़े का ज़ुहूर होता था। और ये जो वली है अपने नबी का इस कदर मुत्तबे है कि इसके हाथ पर करामत का ज़ुहूर होता है। और दोनों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन फर्क यह है कि नबी जो होता है वो अपने मुअजिज़े का इजहार करेगा, अपने नबूवत का जो है इजहार करेगा और उसके लिए जो है मुअजिज़ा पेश करेगा, कभी लोगों के कहने पर, कभी बगैर कहने के मुतालबे पर भी वो मुअजिज़ा पेश करेगा। लेकिन वली के लिए ये नहीं है। बहुत सारे वली जो है वो बगैर करामत के दुनिया से चले गए। वली के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो भी वली होगा कि वो करामत पेश करेगा। बगैर करामत के कोई वली नहीं है, ये बात नहीं है। और बल्कि जो वली होते हैं, हकीकी वली, उनकी ये चाहत होती है कि हमारे हाथ से कोई करामत जाहिर ना हो, उनमें उनके अंदर इनकिसारी पाई जाती है और आजिज़ी पाई जाती है। हम तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं, वो तो इस तरह के अल्फाज कहते हैं। वो करामत सेंटर नहीं लगाते हैं, वो उनके चेहरे जो इस तरह तशहीरें नहीं करते। तो लिहाजा ये मक्र फरेब है, शोदाबाजी है। शरीयत के इस्तिलाह में जो है जो भी आदमी इस तरह दावा करे कि मेरे हाथ पर करामतों का ज़ुहूर होता है और आप कहीं पर जाकर देखे कि एक साहिब है और उस तरह करामतें दिखा रहे हैं, अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है और उसका वज़ा कता और अमल तर्ज जिंदगी शरीयत के खिलाफ है, तो आप समझ लो कि ये आदमी क्या है, मक्र फरेब और दजल पेश करने वाला है, ये शोदबाजी पेश करने वाला है, जिस तरह के बाजार में लोग पेश करते हैं और पैसे जो है कमाने के लिए। तो वो ये भी वो शख्स है, ये वली नहीं हो सकता है, ये करामत नहीं हो सकती है। तो लिहाजा ये तारीफ समझे और ये जो बातें मैंने बयान की है इसको समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता